بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج اور آئندہ گفتگو کا عنوان ہے تاریخ اسلام کے چند عظیم مفسرین قرآن اور ان مفسرین قرآن کے مناہج تفسیر یعنی اسلوب تفسیر۔ نامور اور نمایاں مفسرین قرآن پر گفتگو کی ضرورت دو اسباب سے محسوس ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تفسیری ادب میں جس طرح سے اور جس تیزی کے ساتھ وسعت پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں بہت سی تفسیریں اور بہت سی کتابیں تفسیر کے نام پر تیار ہوئیں، ماضی میں بھی، ماضی قریب میں بھی، ماضی بعید میں بھی، اور آج کل بھی تیار ہو رہی ہیں۔ ان تفسیروں میں بعض ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو صحیح اسلامی فکر کی نمائندہ نہیں ہیں، جس سے قرآن مجید کے طلباء کو باخبر اور متنبہ رہنا چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چند نامور مفسرین قرآن کا تذکرہ کیا جائے جو تفسیر کے پورے ذخیرے میں صحیح اسلامی فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کے علوم کی نشر و اشاعت میں واقعتاً مفید اور تعمیری کردار ادا کیا ہے، جن کے کام کے اثرات، نتائج اور ثمرات آج پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور جن کے اخلاص اور برکت عمل کی وجہ سے آج قرآن مجید کے معنی اور مطالب اپنی اصلی شکل میں ہم تک موجود ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مفسرین قرآن مختلف رجحانات اور اسالیب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بعض تفسیریں ایسی ہیں جو انتہائی جامع انداز کی ہیں اور ان میں تمام بنیادی رجحانات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو کسی خاص رجحان کی نمائندگی کرتی ہیں، اور اگر قرآن کے طلباء اس خاص رجحان سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو وہ تفسیریں ان کے لیے مفید ہیں، لیکن ان طلباء کے لیے ان کی افادیت نسبتاً کم ہے جو قرآن مجید سے عمومی اور ضروری واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج کی گفتگو میں اس پورے موضوع کی تمہید اور ابتدائی بیان ہوگا، اور آئندہ یعنی پرسوں کی گفتگو میں مفسرین کے اسلوب اور بڑے بڑے مناہج اور ان مناہج کی نمائندہ تفسیروں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کئی بار دیکھا کہ تفسیری ادب صحابہ کرام کے زمانے میں شروع ہوا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنا قرآن مجید سیکھا، پھر صحابہ کرام کی اپنی فہم و بصیرت اور تربیت نبوی کے نتائج کی روشنی میں جو عقل و شعور ان کو حاصل ہوا، پھر اس دور کے حالات، مسائل، اسلوب اور لغت پر جو ان کو عبور تھا، جس کی روشنی میں انہوں نے قرآن پاک کی بہت سی آیات اور الفاظ کی تشریح کی، ان سب کے نتیجے میں متعدد صحابہ کرام کو مرجعیت کا درجہ حاصل ہوا، جن میں نمایاں ترین نام ان صحابہ کرام کے تھے جن کا کئی بار تذکرہ کیا گیا: خلفائے اربعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعری وغیرہ وغیرہ۔ ان میں نسبتاً حضرت عبداللہ بن عباس کو طویل عمر حاصل ہوئی، اس لیے ان کے شاگرد اور تلامذہ کا کردار اس بارے میں بڑا نمایاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کا موقع ملا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ پھر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، وہ آپ کی سگی خالہ تھیں، اس لیے حضور کے گھروں میں بھی ان کو جانے کا اتفاق ہوتا تھا، اور کئی مواقع پر انہوں نے بعض ایسے معاملات کا مشاہدہ کیا جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کیسے گزارتے ہیں۔ تو حضور نے کہا چلے۔ تو جس دن حضور کا ان کی خالہ محترمہ کے یہاں رات گزارنے کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہمراہ لے گئے،
اور انہوں نے پورا حضور کی رات گزارنے کی کیفیت کو دیکھا، تفصیلات کا مشاہدہ کیا، اور پھر ایک مفصل روایت میں ان ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرمانے کا طریقہ کیا تھا، اٹھنے کا، تہجد کے لیے وضو کرنے کا طریقہ کیا تھا، تہجد کی نماز کیسے پڑھتے تھے، کتنی طویل ہوتی تھی، تہجد کے بعد کیا کرتے تھے، پھر نماز کے لیے فجر کے لیے کیسے تشریف لے جاتے تھے. یہ ساری تفصیل ایک تفصیلی روایت میں انہوں نے بیان فرمائی. اس طرح کے اور مواقع بھی ان کو حاصل ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صحبت حاصل رہی، اور کم و بیش 12 سال وہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ رہے. سیدنا عمر فاروق نے ان کو بڑے بڑے صحابہ کرام کے برابر درجہ دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب بعض خاص معاملات پر بہت صف اول کے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا گیا تو ان میں نوعمر اور نوجوان عبداللہ بن عباس کو بھی بلایا گیا. بعض جید صحابہ نے پوچھا، اعتراض تو نعوذ باللہ نہیں کیا، لیکن پوچھا کہ اتنے سینئر اور معمر صحابہ کی موجودگی میں ایک نوآموز اور کم سن نوجوان کو کس لیے بلایا گیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے براہ راست جواب نہیں دیا، لیکن جب محفل کا آغاز ہوا تو کوئی سوال پوچھا سب صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام کی اکثر و بیشتر حضرات اس کا جواب نہ دے پائے. پھر عبداللہ بن عباس سے سوال کیا، انہوں نے اس کا وہ جواب دیا کہ لوگ اشش کر اٹھے اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو کس لیے وہاں بلایا گیا ہے. پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو خاص مناسبت تھی، دونوں چچا زاد بھائی تھے، دونوں کا آپس میں وہی رشتہ تھا جو دونوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اس لیے سیدنا علی بن ابی طالب کا علم و فضل بھی ان کو حاصل ہوا. اس طرح سے انہوں نے تمام وہ ممکنہ ذرائع استعمال فرمائے جو کسی شخص کو بھی حاصل ہو سکتے تھے. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس کو غیر معمولی شوق اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا طلب علم کا. وہ گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر، دن اور رات کا خیال کیے بغیر مختلف جید صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے وہ تمام مسائل معلوم کرتے تھے جو فہم قرآن کے لیے ضروری تھے. ایک مرتبہ دوپہر کے وقت مدینہ منورہ میں سخت گرمی ہوتی ہے، اگر آپ کو موقع ملا ہو حاضر ہونے کا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جون، جولائی، اگست کے مہینے بہت گرم ہوتے ہیں. اس زمانے میں وہاں کولنگ کا نظام نہیں تھا، پنکھے نہیں ہوتے تھے، بجلی نہیں تھی، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی گرمی ہوگی. کسی خاص آیت پر غور فرما رہے تھے، غور کے دوران اندازہ ہوا کہ ان کا کہیں معاملہ اٹک گیا ہے، اور کسی صحابی کا جن کا نام آتا ہے تذکرے میں، ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے جس سے ان کا یہ سوال حل ہو سکتا ہے. وہ اسی وقت دوپہر کے وقت نکلے، جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ صحابی آرام فرما رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس وہیں دروازے پر بیٹھ گئے اور گرمی اور لو کے تھپیڑوں میں وہاں بیٹھے رہے. اسی اثنا میں غالباً تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی تو وہیں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے. جب وہ صحابی نماز عصر کے لیے نکلے تو دیکھا کہ عبداللہ بن عباس وہاں سو رہے ہیں. وہ ایک دم پریشان ہوئے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہوتا آپ کسے تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا کہ العلم یؤتا ولا یاتی، کہ علم کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے، علم کسی کے پاس حاضر نہیں ہوتا. العلم یؤتا ولا یاتی، یہ جملہ ان کا ضرب المثل ہو گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشقت اور محنت سے قرآن پاک کا علم حاصل کیا. ان کے صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کے ساتھیوں کی، تلامذہ کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ان سے کسب فیض کیا، جن میں ایک طویل فہرست ناموں کی ملتی ہے. لیکن ان کے شاگردوں میں سب سے نمایاں نام، سب سے مشہور اور قابل احترام نام حضرت مجاہد ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ سن 21 ہجری میں پیدا ہوئے، سیدنا عمر فاروق کا زمانہ تھا، اور پھر 104 ہجری میں وفات ہوئی. لیکن ہوش سنبھالنے سے اور عبداللہ بن عباس کے انتقال تک یہ ان کے ساتھ رہے اور ان کے تمام علوم و فنون کو حاصل کیا، ان سے کسب فیض کیا، اور قرآن مجید کے علوم و فنون پر وہ گرفت ان کو حاصل ہوئی
جو سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. ان کی تمام عمر مکہ مکرمہ میں گزری. مکہ مکرمہ میں جو مسند درس عبداللہ بن عباس نے سنبھال رکھی تھی وہ ان کے انتقال کے بعد مجاہد بن جبر نے سنبھالی، اور 104 ہجری میں حرم شریف میں حالت سجدہ میں ان کا انتقال ہوا. ان کی ایک مرتب کردہ تفسیر ہے تفسیر مجاہد بن جبر، جو کافی عرصے سے الگ کتابی شکل میں شائع نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس کے جتنے مضامین اور مطالب تھے وہ بڑے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کر رکھے تھے، لیکن یکجا ایک کتاب کی شکل میں وہ شائع نہیں ہوئی تھی. یہ سعادت ادارت اقامت اسلامی کے ایک فاضل رفیق کو حاصل ہوئی، جنہوں نے اس کو ایڈٹ کیا، مرتب کیا، اور قطر میں حکومت قطر کے خرچے سے آج سے 25 سال پہلے ایک بڑی ضخیم کتاب کی شکل میں، جس کا بہت بڑا سائز ہے، کوئی 1.25 فٹ 14 انچ 15 انچ کے سائز پر، اور ایک ضخیم کتاب کی شکل میں تفسیر مجاہد بن جبر اب شائع ہو چکی ہے اور عام دستیاب ہے. حضرت مجاہد بن جبر نے جو تفسیری روایات حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی ہیں، ان کو امام بخاری اور امام شافعی نے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے. امام شافعی کی صحیح الجامع الصحیح میں بہت سے مقامات پر اور قرآن پاک کی بہت سی آیات کی تشریح و تفسیر میں سیدنا مجاہد بن جبر کے حوالے دیے گئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے علوم و فنون اس طرح سے محفوظ کیے گئے. اسی طرح سے امام شافعی نے ان کی ایک کتاب ہے احکام القرآن، دوسری کتاب ہے احکام الحدیث، ایک ہے اختلاف الحدیث. ان تینوں بنیادی کتابوں میں جگہ جگہ حضرت عبداللہ بن عباس کے تفسیری اقوال کو حضرت مجاہد کے حوالے سے اور براہ راست حضرت مجاہد کے ارشادات کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے، اپنی ان تینوں کتابوں میں جگہ دی ہے. سیدنا مجاہد بن جبر نے پورا قرآن پاک 30 مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پڑھا. 30 مرتبہ قرآن پاک تو ایک عمومی انداز سے پڑھا، جس میں انہوں نے اس کے مختلف معنی اور مطالب کو ان سے سنا اور سمجھا، لیکن 3 مرتبہ پورا قرآن پاک اول سے لے کر آخر تک اس طرح پڑھا کہ وہ خود ان کے الفاظ ہیں، میں کوٹ کرتا ہوں کہ اقف عند کل آیت، میں ہر آیت پر ٹھہرتا تھا. اسألہ فیما نزلت، میں یہ پوچھتا تھا کہ یہ کس بارے میں نازل ہوئی. وکیف کانت، جب نازل ہوئی تو اس کے کیا اثرات ہوئے، اس پر کیسے عمل درآمد ہوا. ایک ایک آیت کے بارے میں ان سے کسب فیض کیا، اور اس طرح پورا قرآن پاک مجھے 3 مرتبہ ان سے پڑھنے کا موقع ملا. گویا 33 مرتبہ انہوں نے پورے قرآن پاک کا اول سے لے کر آخر تک اس طرح سے سبق لیا کہ وہ پھر تفسیر کے بہت بڑے امام قرار پائے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں ان سے جو سنتا تھا وہ لکھتا جاتا تھا، اور اپنے تحریری ذخائر کو بار بار ان سے پوچھ کر، ان سے سن کر بہتر سے بہتر بناتا جاتا تھا. حضرت مجاہد بن جبر کی تفسیری روایات پوری کتب ستہ میں شامل ہیں، اور کتب ستہ یعنی سیاہ ستہ جو کہلاتی ہیں، بہت کم راوی ایسے ہیں اور بہت کم شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کو پوری سیاہ ستہ میں سے ہر کتاب میں کوٹ کیا گیا ہو اور ہر کتاب میں ان کی روایات ہوں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان میں سے ہر ایک نے بلا استثناء حضرت مجاہد کی روایات کو بیان کیا ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس درجے کے انسان تھے اور ان کے کام کو کتنا مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہوئی. حضرت مجاہد بن جبر کے علاوہ تابعین میں ایک بڑی تعداد ہے مفسرین قرآن کی جن سے تفسیری روایات منقول ہیں. ان میں سے تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو خود سیدنا عبداللہ بن عباس کے یا دوسرے صحابہ کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ کی بڑی تعداد ہے. حضرت علی سے کسب فیض کرنے والے جنہوں نے کوفے میں قیام کے دوران ان سے کسب فیض کیا، ان کی تعداد بہت بڑی ہے. اور ان سب کا تفسیری ذخیرہ جیسے جیسے کتابی شکل میں، تحریری شکل میں آتا گیا، وہ دوسروں تک پہنچتا گیا. پہلی صدی ہجری اس اعتبار سے انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ذریعے آنے والے تمام ذخائر اور تمام روایات تحریری شکل میں آ گئیں اور ایک دوسرے کو دستیاب ہو گئیں. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس، جن کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا اکثر و بیشتر، وہاں مکہ مکرمہ میں ان کی روایات ان کے تلامذہ کو میسر تھیں، لیکن حضرت علی بن ابی طالب جو کوفے میں قیام فرما تھے، ان کی روایات مکے کے بعض
تابعین کو میسر نہیں تھی. اسی طرح سے کچھ صحابہ کرام جو دمشق میں تھے، مثلا حضرت ابو الدرداء یا عبادہ ابن صامت، ان کی روایات کوفہ اور مدینے والوں کو حاصل نہیں تھی. لیکن پہلی صدی ہجری کے اواخر تک جب ان تمام تابعین نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے اپنے ذخائر کو مرتب کیا اور کتابی شکل ان کو دے دی، تو پھر یہ نسخے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنا شروع ہوئے، اور دوسری صدی ہجری کے اوائل سے یہ تمام ذخیرہ معلومات تمام تابعین تک پہنچ گیا. اب دوسری صدی ہجری میں ایک دوسرا کام شروع ہوا، جس کی تفصیلات اگر دیکھی جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اتنا بڑا کام لیا. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ مواد کا تعلق تھا، وہ تو صحابہ کرام کے ذریعے آ گیا. صحابہ کرام نے تابعین تک پہنچا دیا، تابعین نے اس کو مرتب کر لیا، تحریر میں لے آئے، اور وہ تحریری ذخائر ایک دوسرے تک پہنچ گئے، اور پہلی صدی ہجری کے اواخر تک یہ سارا کام ضبط تحریر میں آ گیا. لیکن قرآن پاک کا ایک پہلو وہ تھا جس کا تعلق زبان و ادب سے اور عربی زبان سے تھا، لغت سے تھا. لغت کے لیے کچھ حضرات میدان میں آئے اور انہوں نے اتنی غیر معمولی عرق ریزی اور دیدہ ریزی سے اس کام کو کیا کہ انہوں نے ہر وہ لفظ اور ہر وہ عبارت اور ہر وہ جملہ جس کو سمجھنے کے لیے کسی عرب حوالے کی ضرورت تھی، کسی قدیم شعر کی ضرورت تھی، یا کسی ضرب المثل کی یا محاورے کی ضرورت تھی، ان کو پورے عرب میں پھر پھر کے جمع کیا. وہ شخصیتیں جنہوں نے یہ کام کیا ان کی بہت بڑی تعداد ہے، سب کا حوالہ دینے کی گنجائش نہیں ہے. ایک نام کا حوالہ دیتا ہوں، عبد الملک الاسمعی. عبد الملک الاسمعی اس شان کے انسان ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے ان کو بطور سفیر کے کسی دوسرے ملک میں بھیجا، غالباً رومن امپائر میں بھیجا. وہاں وہ جب پیغام لے کے گئے اور گفتگو کر کے واپس آ رہے تھے تو بادشاہ نے، اس ملک کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ اگر آپ اجازت دیں اور ان کو میرے ملک میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تو جو قیمت آپ کہیں گے میں ادا کروں گا، اس لیے کہ میں نے زندگی میں اتنا عقل مند انسان نہیں دیکھا. عبد الملک الاسمعی، ان کی شہرت بطور ایک ادیب، بطور ایک ماہر لغت اور بطور ایک خطیب کے رہی ہے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے 70 سال اس مشقت میں گزارے کہ عرب کے گوشے گوشے میں گئے، ایک ایک قبیلے میں گئے، ریگستانوں میں اور اونٹ کی پشت پر اور گدھے کی اور خچر کی پشت پر اور پیدل، اور یہ کوشش کی کہ عربی زبان کے جتنے اسالیب، جتنے اشعار، جتنے امثال، محاورات کسی نہ کسی حیثیت سے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے. کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں قبیلے میں ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی زبان بڑی رواں ہے اور قدیم زبان سے واقف ہے، اس کے پاس جا کے مہینوں قیام کرنا. اس ظاہر ہے لوگ فارغ نہیں ہوتے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ یہ کہیں گئے ہوں، لوگ تیار بیٹھے ہوں اور علم دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی مصروف ہوگا، کوئی سفر میں گیا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، ٹھہرنا بھی پڑتا تھا، قیام و طعام کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہوگا، کہاں ٹھہرتے ہوں گے، کیسے کھاتے ہوں گے. نوشت خوان بھی ساتھ رہتا تھا، نوٹس بھی ساتھ رہتے تھے. 70 سال انہوں نے یہ کام کیا اور قرآن مجید کے لغوی اور ادبی اسلوب کے بارے میں دنیا کو مستغنی کر دیا. اس طرح کے اور حضرات بھی تھے لیکن یہ ان میں سب سے نمایاں تھے. اس طرح سے مواد کی فراہمی کا کام جو نقل سے متعلق تھا، روایات سے متعلق تھا، وہ پہلی صدی میں مکمل ہو گیا. جو زبان اور لغت اور ادب سے متعلق تھا وہ دوسری صدی ہجری میں مکمل ہو گیا. اور یہ سارے تحریری ذخائر، عبد الملک اسمعی کے ذخائر، عبد الملک اسمعی کے جتنے اور ہمراہی تھے، ایک بزرگ تھے جن کا نام ثعلب مشہور تھا، ایک اور بزرگ تھے جن کا نام مفضل تھا. یہ سارے حضرات جنہوں نے زندگیاں اس کام کے لیے لگائی اور یہ مواد جمع کر دیا. جب تیسری صدی ہجری آئی، تیسری صدی ہجری کا آغاز ہوا تو تمام قرآن کے طلباء کے سامنے یہ سارا مواد موجود تھا، تحریری ذخائر کی شکل میں بھی، اساتذہ کی شکل میں بھی، اور مختلف مدارس اور مکاتب کی شکل میں بھی جہاں درس دینے والے موجود تھے. اب گویا تیسری صدی ہجری میں وہ مرحلہ آیا
کہ قرآن مجید کی جامع تفسیرات مرتب کی جائیں، ایسی جامع تفسیریں جس میں صحابہ کرام کے ذریعے آنے والی تمام روایات بھی موجود ہوں، تابعین کے ذریعے آنے والا تمام علم یکجا ہو، اور لغت اور ادب کے بارے میں سارا ذخیرہ جو اسماعی اور ان کے معاصرین کے ذریعے پہنچا تھا اس سے بھی کام لیا گیا، اور اس وقت تک قرآن کے بارے میں جو لوگوں نے سوچا وہ بھی سارا موجود ہو۔ پھر پہلی صدی ہجری کے اواخر سے ایک طبقہ وہ تھا اہل علم کا جنہوں نے قرآن مجید کے فقہی احکام پر غور و خوض شروع کیا تھا کہ کس آیت سے کتنے احکام نکلتے ہیں، اور قرآن مجید کے کون سے الفاظ میں کون سا اسلوب ہے جس سے کوئی نیا حکم معلوم ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام تھا اور اتنا غیر معمولی کام تھا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے براہ راست جو احکام مستنبط کیے ان کی تعداد 86,000 تھی، اور اپنے احکام جو مرتب کیے ان کی روشنی میں جو مزید تفریعات مرتب کی ان کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 10 لاکھ بنتی ہے۔ گویا 10,86,000 فقہی مسائل انہوں نے استنباط کیے اپنے زمانے میں۔ امام شافعی کا نام ہم سب نے سنا ہے۔ امام شافعی اپنے زمانے کے انتہائی نامور ترین محدثین میں سے بھی ہیں، اور اسلامی تاریخ تو کیا مانا انسانی تاریخ کے جو صف اول کے چند قانونی دماغ ہیں، اگر 10 بہترین لیگل برینز کی فہرست انسانی تاریخ کی بنائی جائے تو امام شافعی ان میں سے ایک ہوں گے، جنہوں نے انسانیت کو اصول قانون جیسا علم دیا۔ آج جورسپروڈنس دنیا کے ہر ملک میں پڑھایا جاتا ہے، امام شافعی اس کے موجد ہیں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اتنا غیر معمولی علم جو مدون کر دے وہ کس درجے کا انسان ہوگا۔ امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل، جن سے ہر مسلمان واقف ہے، اور ان کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ دہرا دینا کافی ہے کہ امام احمد سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کو سنت سے محبت ہے۔ جس کو سنت رسول سے محبت ہوگی اس کو امام احمد سے محبت ہوگی۔ یہ جملہ ان کا درجہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام احمد کی زندگی غیر معمولی طور پر عبادت اور انابت کی سرگرمی میں گزرتی تھی، اور اس میں وہ ضرب المثل تھے اپنے زمانے میں کہ ان کی پوری زندگی کے دن درسگاہ میں علم حدیث کی تدریس کرتے ہوئے اور راتیں مصلے پر کھڑے ہو کر زار و قطار روتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرتی تھی۔ لیکن وہ جب بھی نماز یا عبادت سے فارغ ہوتے تھے دعا کرتے تھے، اے اللہ امام شافعی کی عمر میں برکت عطا فرما۔ ان کی ایک ننھی بچی تھی جو یہ سوچتی تھی کہ میرے والد اتنی غیر معمولی عبادت کرتے ہیں کہ دنیا ان کی عبادت کو ضرب المثل سمجھتی ہے، ہر جگہ ان کی مثال دی جاتی ہے، اور اس سے زیادہ کیا عبادت ہوگی کہ پورا دن مسجد میں گزارے پڑھانے میں اور رات مصلے پہ گزارے رونے میں، اور کیا ہوگا اس سے زیادہ؟ باقی کسی چیز سے غرض نہیں۔ تو امام شافعی جن کے لیے یہ دعا کرتے ہیں وہ کس درجے کے انسان ہوں گے؟ اچھا، امام شافعی رہتے تھے شام میں، امام شافعی رہتے تھے مصر میں قاہرہ میں، امام احمد بن حنبل رہتے تھے بغداد میں۔ اب قاہرہ بغداد کا فاصلہ اس زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ملاقات کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ امام شافعی کا پیغام ملا کہ میں بغداد آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بغداد میں فلاں محدث کے علم میں ایک حدیث ہے، میں براہ راست ان سے سننے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے نہ جائیں۔ تو ان سے ایک روایت سننے کے لیے انہوں نے قاہرہ سے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ اس زمانے میں ٹرینیں تو نہیں ہوتی تھی، ہوائی جہاز بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ قافلے چلا کرتے تھے، اور قافلے آرگنائز کرنے والی تنظیمیں ہوتی تھی، جیسے آج کل ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے ٹریول ایجنٹ ہوا کرتے تھے جن کو جمال کہا جاتا تھا، اور وہ کاروان ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ تنہا سفر کرنا آدمی کے لیے مشکل تھا۔ راستے میں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوٹل ہے، نہ سرائے ہے، تو پورا کارواں جائے گا 500-400 آدمیوں کا، تو اپنا انتظام بھی کرے گا، حفاظت بھی کرے گا، اور کھانے پینے کا سامان بھی لے کے جائے گا۔ تو پہلے سے بک کرا دیا کرتے تھے لوگ، اعلان ہوتا تھا کہ فلاں تاریخ کو قافلہ جائے گا، جس کو جانا ہے پیسے جمع کرا دے اور روانہ ہو جائے۔ تو امام شافعی نے جو ارلیسٹ قافلہ جا رہا تھا وہاں پیسے کرائے کے جمع کرا دیے اور روانہ ہو گئے۔ کرائے کے پیسے وہ ایڈوانس دیا کرتا تھا، کھانے کے وقت پر دینے پڑتے تھے، اس لیے کہ جہاں قافلہ پڑاؤ کرتا تھا وہاں لوگ قرب و جوار سے آ کے دکانیں لگا لیا کرتے تھے۔ قافلے میں کچھ لوگ ساتھ ہوتے تھے جو کھانے پینے کا اسٹال لگا لیا کرتے تھے، ان کو پیسے دیں اور کھانا کھا لیں۔ خیر، امام شافعی روانہ ہو گئے اور بغداد پہنچے
امام احمد بن حنبل کے یہاں قیام فرمایا. امام احمد بن حنبل نے اس بچی سے کہا کہ تمہیں میرے استاد کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے ضروریات کا سامان سارا کرنا ہے. ایک کمرہ ان کے لیے خاص کر دیا گیا، بستر لگا دیا گیا. اب اس بچی کو بڑا اشتیاق ہوا کہ دیکھیں گے کہ یہ رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں. وہ رات کو پہنچے تھے عشاء کے بعد، عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی مسجد میں اور آ کے کمرے میں آئے، کھانا کھایا، کھانا کھا کے اپنے کمرے میں چلے گئے. اب یہ بچی تھوڑی دیر میں اپنے والد کے کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھتی تھی کہ وہ مصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں. امام شافعی کا دروازہ کھول کے دیکھتی تھی وہ چادر اوڑھے بستر پر دراز ہیں اور سو رہے ہیں. اب اس کو خیال ہوا کہ شاید تھکے ہوں گے، سفر میں ہوں گے، اس لیے سو رہے ہوں گے. تہجد کے لیے اٹھیں گے، وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے. پھر فجر کی اذان ہو گئی، پھر بھی نہیں اٹھے. فجر کی اذان کے بعد والد اس کے مسجد میں جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ حضرت جماعت تیار ہے، چلیں. انہوں نے چادر پھینکی اور اپنے شاگرد کے ساتھ امام احمد کے ساتھ مسجد میں جا کے صف میں شریک ہو گئے. اب بچی نے دیکھا کہ وضو کا پانی بھی رکھا ہوا ہے. اب اس کو خیال ہوا کہ پتہ نہیں یہ کون صاحب ہیں، وضو بھی نہیں کیا، تمام رات سوتے رہے، کوئی خاص عبادت بھی نہیں، تو میرے والد ان کی کس چیز کے اتنا قائل ہیں کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. امام احمد فجر کی نماز کے بعد سنت طریقے کے مطابق مسجد میں بیٹھے رہے، جیسا کہ مستحب ہے کہ مسجد میں بیٹھا رہے مرد اگر جائے نماز کے لیے فجر کی، اور وہیں ذکر وغیرہ مصروف رہے. سورج نکل آئے تو اشراق کی نماز پڑھ کے واپس آئے. مسنون طریقہ یہ ہے. تو امام احمد مسنون طریقے سے سورج نکلنے کے بعد واپس آئے. امام شافعی فجر پڑھ کے آگے پھر بستر پہ لیٹ گئے. جب انہوں نے واپس آ کے ناشتے کا انتظام کیا، ناشتہ لگ گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، تشریف لائیے. انہوں نے چادر پھینکی، آ کے ناشتے میں بیٹھ گئے. اب یہ بچی دیکھتی تھی اپنے والد کو ہمیشہ سے بہت تھوڑا کھاتے تھے، تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جو بزرگ ہوتے ہیں بڑا تھوڑا کھاتے ہیں. امام شافعی کو دیکھا تو انہوں نے خوب ڈٹ کے ناشتہ کیا. اب اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو اس اعتبار سے بھی یہ اس کاؤنٹ پر بھی کوئی پورے نہیں اترے. اب اس کے ذہن میں تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ دونوں سوال، اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ دونوں چیزیں کیوں ہیں، اور اگر دونوں چیزیں ہیں تو بزرگ کیسے ہیں. تو اسی اسنا میں امام احمد نے ان سے پوچھا کہ رات آرام سے گزری، سوئے آپ؟ انہوں نے کہا نہیں، رات آرام سے گزری لیکن سویا تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے عشاء کی نماز پڑھائی، امام احمد نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی، تو تم نے یہ آیت تلاوت کی تھی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے ہے کہ اگر قرض کا ذکر ہے کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک اسے خوشحالی نہ حاصل ہو جائے. تو امام شافعی نے کہا میرے دل میں یہ خیال آیا اس وقت کہ اس سے تو اسلامی قانون کا لا آف انسالوینسی نکلتا ہے، افلاس کا قانون اس سے معلوم ہوتا ہے. پھر میں نے غور کیا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ جو انسالوینسی کا لا اسلام میں ہے اس کی بنیاد اخلاقی ہدایات پر ہے، اٹ شوڈ بی مورلی ریگولیٹڈ. پھر مجھے یہ خیال آیا کہ اس سے تو یہ حکم بھی نکلتا ہے، پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ حکم بھی نکلتا ہے. پھر وہ بیان کرتے گئے اور حاضرین جتنے تھے وہ سنتے گئے. انہوں نے کہا کہ جب میں 108ویں مسئلے پر غور کر رہا تھا تو تم نے ناشتے کے لیے مجھے آواز دی. تو اب اس بچی کو معلوم ہو گیا کہ ان کی رات جو ہے، ان ایک آدمی کی ایک رات میرے والد کی کتنی راتوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کی ذات کے لیے ہے، یہ جو کچھ ایک رات میں کر رہے ہیں وہ پوری امت کے لیے ہے، اور امت آج تک اس سے استفادہ کر رہی ہے. مسلمانوں میں تقریباً 40-45 کروڑ انسان ہیں جو ان کی تعبیرات اور اجتہادات کے مطابق دین پہ عمل کر رہے ہیں. اس کا اثر تو سامنے ہے. سوال کا دوسرا حصہ موضوع سے متعلق نہیں، لیکن بچی کے دل میں چونکہ سوال تھا، آپ کے دل میں بھی ہوگا کہ یہ کھاتے زیادہ کیوں ہیں، حالانکہ بزرگوں کو تھوڑا کھانا چاہیے. یہ اس بچی کا خیال تھا، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو. تو امام احمد نے پوچھا کہ آپ کا سفر کیسا گزرا؟ کہنے لگے سفر میں ذرا پریشانی رہی تھوڑی سی. وہ اس لیے کہ جب میں قاہرہ سے روانہ ہوا تو میرے ساتھ پیسوں کی جو تھیلی تھی، نوٹ تو نہیں ہوتے تھے، ایک تھیلی میں درہم و دینار رکھنے پڑتے تھے، وہ راستے میں گم ہو گئی. اب میرے سامنے یا تو یہ آپشن تھا کہ میں واپس جاؤں قاہرہ، واپس جا کے پھر پیسوں کا انتظام کروں، دوبارہ آؤں تو یہ قافلہ نکل جاتا. جس محدث کی خدمت میں جا رہا ہوں ان کا بھروسہ نہیں کب تک زندہ رہتے ہیں. دوسرا آپشن تھا کہ اللہ کا نام لے کے چل پڑوں، دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. تو میرے ساتھ قافلے میں جو لوگ تھے انہوں نے میری بڑی خدمت کی، بہت عزت سے رکھا، لیکن مجھے ان کی آمدنی پر کوئی بہت زیادہ اعتماد نہیں تھا کہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی آمدنی جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب آدمی اتنا پریشان ہو جائے بھوک سے کہ اس کو خطرہ ہو کہ جان نکل جائے گی تو وہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے. اس لیے میں نے تیسرے چوتھے دن ان سے بقدر ضرورت ان کا کھانا قبول کیا، اور اس پورے 6 مہینے میں جو سفر گزرا ہے میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکا. تو آج پہلی مرتبہ مجھے ایک حلال اور جائز کھانا ملا
دوسرے میں نے یہ ہمیشہ محسوس کیا کہ جائز کھانے میں ایک نور ہوتا ہے، حلال رزق میں ایک نور ہوتا ہے جس کا احساس ہو جاتا ہے دسترخوان میں بیٹھ کر. تو جتنا نور میں نے تمہارے دسترخوان پہ دیکھا میں نے کسی دسترخوان پہ نہیں دیکھا. تو مجھے خیال ہوا کہ اس نور سے میں آج استفادہ کروں. تو بچے کو دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا. اس ایک مثال سے کہ ایک امام فقیہ نے، اور اس طرح کے سینکڑوں فقہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے، ایک رات میں قرآن پاک کے 3 الفاظ سے ذو عسرۃ نظرۃ الی میسرہ 108 مسائل کا استنباط کیا. تو کتنے فقہا نے کتنے مسائل قرآن سے نکالے ہوں گے، اس کا اندازہ ہر ایک کر سکتا ہے. یہ سارا کام دوسری صدی ہجری میں ہوا. یعنی یہ مواد کی فراہمی کا کام تھا. جو نقل کے ذریعے احادیث کے ذریعے آنا تھا وہ صحابہ تابعین کے ذریعے آ گیا. جو لغت اور زبان سے متعلق تھا وہ اسماعی جیسے لوگوں نے پھر کے جمع کر کے مرتب کر دیا کتابی شکل میں. اور جو غور و فکر کا کام تھا وہ ان فقہاء اسلام نے اور دوسرے ائمہ مجتہدین نے کیا. اب تیسری صدی ہجری جب شروع ہوئی، تیسری صدی ہجری کے اوائل میں جامع تفسیروں کا کام شروع ہوا، اور بہت سے مفسرین قرآن نے اس سارے مواد سے کام لے کر مکمل جامع تفسیریں تیار کرنی شروع کی، جن میں سب سے قابل ذکر اور قدیم ترین جامع تفسیریں اس سے پرانی بھی ہیں، لیکن جامع یعنی کمپریہنسو تفاسیر میں جو قرآن پاک کے سارے پہلوؤں سے بحث کرتی ہوں اور مرتب طور پر اول سے لے کے آخر تک قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتی ہوں، منتخب آیات کی تفسیر نہ ہو. سب سے قدیم ترین تفسیر امام طبری کی الجامع البیان فی تفسیر آی القرآن ہے. پہلے انہوں نے ایک بڑی جامع تفسیر لکھی تھی جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ 30,000 صفحات پر مشتمل تھی، 30,000 پیجز پر مشتمل تھی. جب وہ تفسیر لکھ چکے تو ان کو خیال ہوا کہ اس تفسیر کو پڑھے گا کون، اتنا وقت پتہ نہیں کوئی دے پائے یا نہ دے پائے. تو اس کی ایک میں نسبتاً مختصر تفسیر کروں. تو انہوں نے ایک ذرا مختصر تفسیر تیار کی جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے، 30 والیوم پر مشتمل ہے، اور کم و بیش ایک پارہ ایک جلد میں آتا ہے. امام طبری مشہور مورخ بھی ہیں، ان کی تاریخ طبری آپ نے سنی ہوگی. یہ تا با دونوں کا زبر ہے طبری. کچھ لوگ اس کو طبری کہتے ہیں، کچھ طبری کہتے ہیں، دونوں غلط ہیں. طبری یہ فقیہ بھی تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ خود ایک فقہی مسلک کے بانی ہیں. جیسے امام شافعی، امام حنیفہ، امام مالک، امام احمد فقہی مسالک کے بانی ہیں، یہ بھی اپنے زمانے میں ایک فقہی مسلک کے بانی تھے. شروع میں امام شافعی کے تلامذہ سے ان کا تعلق تھا، امام شافعی کے شاگردوں کے شاگرد تھے اور فقہ شافعی کی پیروی کرتے تھے. بعد میں مزید غور و خوض کیا، مطالعہ کیا تو ان کے بعض نئے اجتہادات ایسے سامنے آئے کہ ان کا ایک نیا مسلک بن گیا. یہ اس اعتبار سے بڑے نمایاں ہیں کہ آج ایک قانون کی شاخ ہے کمپیریٹو جورسپروڈنس، یعنی مختلف اصولہائے قانون کا ایک تقابلی مطالعہ اس میں کیا جاتا ہے دنیا کے قوانین کا. کمپیریٹو لا اور کمپیریٹو جورسپروڈنس، یعنی قانون کے طلبہ ہی دیکھتے ہیں کہ ہندو لا میں کیا ہے، رومن لا میں کیا ہے، اینگلو سیکسن لا میں کسی ایک معاملے میں کیا ہے، پھر تقابل کرتے ہیں جس کو کمپیریٹو لا یا کمپیریٹو جورسپروڈنس کہتے ہیں. امام طبری اس فن کے موجد ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں، اس لیے کہ اس فن پر قدیم ترین کتاب جس فقیہ کی ہے وہ امام طبری ہیں، جن کی کتاب اختلاف الفقہا کا ایک حصہ مشہور مستشرق، جرمن مستشرق جوزف شخت نے ایڈٹ کیا تھا اور 1934 میں شائع کیا تھا. جوزف شخت ایک مشہور جرمن یہودی مستشرق تھا جس نے اسلام اور قرآن کے بارے میں بہت خرافات لکھی ہیں اور بہت سی غلط فہمیاں اس نے پیدا کی ہیں. لیکن ایک اچھا کام یہ بھی کیا کہ امام طبری کی یہ کتاب جو مکمل دستیاب نہیں ہے اس کا ایک حصہ ہے، وہ اس نے ایڈٹ کر کے شائع کیا تھا اور 1934 میں پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آیا. اختلاف الفقہا یعنی فقہا کے اختلافات مختلف موضوعات پر کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، اور کس معاملے میں فقہا کا نقطہ نظر کیا ہے. گویا کمپیریٹو لا پر پہلی کتاب تاریخ میں جس نے لکھی اور ہم تک پہنچی اور آج دستیاب ہے وہ امام ابن جریر طبری تھے. ان کی تاریخ پر بھی کتاب ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دستیاب ہے. اردو ترجمہ بھی اس کا ملتا ہے تاریخ طبری کا، انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے، اور اصل کتاب عربی میں ہے. تفسیر بھی ان کی موجود ہے جس کا ترجمہ کسی زبان میں غالباً نہیں ہوا. اتنی بڑی تفسیر ہے کہ کسی نے ہمت نہیں کی. یہ بڑی جامع تفسیر ہے اور 30 جلدوں میں ہے. اس کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے
جس نے اس کو بقیہ تمام تفاسیر کے لیے ایک مرجع اور ماخذ کی شکل دے دی ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ذریعے جتنا مواد آیا تھا اور ان تک پہنچا تھا، اس سب مواد کو انہوں نے اس کتاب میں سمو دیا۔ گویا اگر اب الگ الگ تابعین کے مجموعے ہمارے پاس نہ ہوں، تفسیر مجاہد ابن جبر نہ ہو ہمارے پاس، جیسا کہ چھپنے سے پہلے نہیں تھی، تو مجاہد ابن جبر کے جتنے اقوال یا روایات ہیں وہ سب اس میں یا بیشتر حصہ اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سے بقیہ تابعین کے جتنے اقوال ہیں جو صحابہ کے ذریعے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو تفسیرات بیان ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کتاب میں انہوں نے سمو دی ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ کتاب بڑی منفرد ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ ایک کتاب ہو تو تمام تفسیری روایات صحابہ اور تابعین کی وہ اس کتاب سے مل سکتی ہیں۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہر روایت کی پوری سند بیان کی ہے کہ مجھ سے کس نے بیان کیا، اس سے کس نے بیان کیا، اس سے کس نے بیان کیا، اور یہ بیان کر دیا شروع میں کہ میں نے ہر روایت کی سند بیان کر دی ہے۔ اب یہ کام پڑھنے والوں کا ہے کہ وہ یہ جانچ کے دیکھیں کہ کون سی سند کس درجے کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ تحقیق نہیں کی کہ سند کون سی مضبوط ہے، کون سی کم مضبوط ہے، کون سی قوی ہے، روایت کی چھان پھٹک، یہ کام میں نے نہیں کیا، کہیں کہیں کیا ہے لیکن ہر جگہ نہیں کیا۔ یہ پڑھنے والوں کا کام ہے کہ چھان پھٹک کے طے کریں کہ کون سی روایت کس درجے کی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان کرنا ضروری سمجھا کہ محض تفسیر طبری میں دیکھ کر کسی چیز کی 100% نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا مناسب نہیں ہے جب تک اس روایت کا الگ سے جائزہ نہ لے لیا جائے اور محدثین کے اصولوں کی روشنی میں اس کو چھان پھٹک کے دیکھ نہ لیا جائے۔ یہ تفسیر بہت مقبول ہوئی، اتنی مقبول ہوئی کہ ایک بڑے مفسر قرآن تھے علامہ ابو حامد اصفرائینی، انہوں نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص پیدل چین کا سفر کرے اور چین میں یہ تفسیر اس کو دستیاب ہو، وہاں سے لے کے آنا چاہے، تو یہ تفسیر اس کی مستحق ہے کہ وہ چین جائے اور جا کے اس تفسیر کا نسخہ لے کے آئے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ لو سافر رجل الى الصین حتی یحصل علی کتاب تفسیر محمد بن جریر لم یکن ذلک کثیرا، یہ بڑی بات نہیں ہوگی اگر کوئی پیدل چین جا کے یہ تفسیر لے آئے۔ یہ بات اصفرائینی نے بغداد میں لکھی تھی، تو بغداد سے چین جانا اور لے کے آنا، یعنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ تفسیر اس درجے کی ہے۔ امام ابن جریر طبری کی تفسیر اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ انہوں نے روایات بھی جمع کی ہیں، لغت اور کلام کے مباحث بھی اس میں بیان کیے ہیں، ضرب الامثال اور محاورات بھی بیان کی ہیں۔ پھر وہ قراءات کے امام بھی تھے، اور جہاں جہاں قراءات میں 7 قراءات یا 10 قراءات کے اعتبار سے کہیں فرق ہے، اس فرق کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ ابن جریر طبری کی تفسیر کے بعد بہت سی تفسیریں لکھی گئیں جس میں لوگوں نے ابن جریر طبری کی تفسیر سے کام لیا۔ اس کے بعد ایک طویل وقفہ آتا ہے، کوئی 100 سال کا وقفہ میں دوں گا۔ یہ 30ویں صدی ہجری میں تھے ابن جریر، 34 صدی ہجری میں مزید کام ہوا، 5ویں صدی کا میں حوالہ دوں گا۔ اسپین میں ایک بزرگ تھے، محدث قرآن تھے، علامہ ابن عطیہ الاندلسی۔ ابن عطیہ غرناطہ مشہور شہر ہے، یہ شہر مسلمان واقف ہے، فردوس گمگشتہ ہے مسلمانوں کی، وہاں کے رہنے والے تھے علامہ ابن عطیہ۔ ان کی تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، یعنی بظاہر انہوں نے اس کو وجیز یعنی مختصر قرار دیا ہے، المحرر الوجیز یعنی مختصر تحریر کتاب اللہ کی تفسیر میں، لیکن یہ مختصر تفسیر بھی کم و بیش 20 جلدوں میں ہے، اور اس اعتبار سے بڑی نمایاں حیثیت رکھتی ہے اور ایک انفرادی شان رکھتی ہے کہ مسلم اسپین کی نمائندہ تفسیروں میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، نہ صرف پورے تفسیری ادب میں بلکہ مسلم اسپین میں جو کام ہوا، وہاں کے علماء، وہاں کے فقہاء، وہاں کے محدثین اور وہاں کے ارباب لغت، ارباب ادب، ان سب کے کام سے انہوں نے استفادہ کیا اور یہ کتاب تیار کی، جو آج سے چند سال پہلے، غالباً 12-15 سال پہلے مراکشی حکومت کی وزارت اوقاف نے شائع کی اپنے خرچ پر، اور بڑے خوبصورت ایک ایڈیشن اس کا شائع ہوا ہے جو غالباً 15 جلدوں میں ہے، جس پہ بڑی تفصیل سے ایڈیٹنگ ہوئی ہے، محققین نے تفصیلی حواشی لکھے ہیں اور بہت اچھا ایڈیشن اس کا تیار کیا ہے۔ یہ تفسیر نہ صرف مغربی دنیا اسلام، اور مغربی دنیا اسلام کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے مسلم اسپین، مراکش، الجزائر، تونس، لیبیا کا مغربی حصہ، اور مغربی افریقہ کے وہ حصے جہاں دنیا اسلام کی
آبادی پائی جاتی ہے۔ اس پورے علاقے کی وہ بہترین نمائندہ تفسیر ہے، لیکن اس اعتبار سے بڑی نمایاں ہے کہ جو کام ابن جریر نے شروع کیا تھا اس کام کو انہوں نے آگے تک پہنچایا اور مکمل کیا۔ ابن جریر نے اکثر و بیشتر روایات میں تقابل نہیں کیا تھا۔ اگر ایک آیت کی تفسیر میں ایک صحابی کی ایک رائے ہے، دوسرے صحابی کی ایک رائے ہے، تو دونوں میں تقابل کر کے دیکھیں، موازنہ کریں، دونوں میں کوئی یکسانیت ہے، تطبیق ہو سکتی ہے، یا الگ الگ رائے ہیں، یا دونوں کے کنٹیکسٹ مختلف ہیں۔ یہ بحث ابن جریر کے یہاں ہے، لیکن کم ہے، ہر جگہ نہیں، یہ کہیں کہیں ملتی ہے۔ علامہ ابن عطیہ نے یہ گفتگو بھی کی، اور اس طرح سے محدثین کے ذریعے جو مواد صحابہ کرام سے پہنچا تھا اس کو ایک سائنٹیفک اور سسٹمیٹک انداز میں انہوں نے مرتب کیا۔ علامہ ابن جریر ہی کے ایک تقریباً معاصر، ان کے تھوڑے بعد آنے والے مفسر ہیں علامہ قرطبی، یہ غرناطہ کے تھے، وہ قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کی تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن۔ الجامع لاحکام القرآن بھی اس اعتبار سے قابل ذکر ہے کہ وہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد تفسیر ہے پوری دنیا اسلام میں۔ کیا انفرادیت ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ وہ ایک خاص رجحان کی نمائندہ ہے، لیکن اس میں بعض ایسے امتیازی اوصاف ہیں جو اس کو عام تفسیروں میں بھی ممتاز بناتے ہیں۔ یہ 30 جلدوں میں ہے، 30 ضخیم جلدیں ہیں، اور تفسیر قرآن سے متعلق جتنا مواد اس وقت تک دستیاب تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے اس کتاب میں سمویا ہے۔ الجامع لاحکام القرآن، علامہ قرطبی، قرطبہ کے رہنے والے تھے، یہ غرناطہ کے تھے۔ یہ دونوں اسپین کی بہترین تفسیریں ہیں، اور جب تک یہ تفسیریں رہیں گی اسپین کے علماء اور اسپین کے مفسرین قرآن کا تذکرہ ہمیں ملتا رہے گا۔ اس کے بعد نمایاں ترین نام جو آتا ہے، جن کو ایک بڑا شرف حاصل ہے قرآن پاک کی تفسیر کے باب میں، جو کسی اور کو حاصل شاید نہیں ہوا، ابن خلدون کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے زمانے کے بہت بڑے انسان تھے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ دور صحابہ کے بعد اگر کسی شخص نے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے، جیسا کہ سمجھنا چاہیے، تو وہ 2 آدمیوں نے سمجھا ہے صرف۔ ابن خلدون کی وفات ہوئی ہے 707 ہجری میں، گویا 707 ہجری تک تقریباً 700 سال کے زمانے میں ابن خلدون کے نزدیک قرآن پاک کی بلاغت اور فصاحت کی حقیقت کو 2 آدمیوں نے صحیح طور پر سمجھا۔ باقی کوئی اس درجے کا آدمی ہوا ہی نہیں کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو صحیح طور پر سمجھ سکتا۔ ایک تھے عبد القاہر جرجانی، دوسرے تھے علامہ جار اللہ زمخشری۔ میرے ہم نام تھے محمود ابن عمر جار اللہ زمخشری۔ وہ آخری زمانے میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے، اور اللہ کا پڑوس، بیت اللہ کا پڑوس انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اس لیے لوگ ان کو احتراماً جار اللہ کہتے تھے۔ علامہ جار اللہ زمخشری محمود نام تھا۔ یہ اپنے خیالات اور مسلک کے اعتبار سے معتزلی تھے، جو اہل سنت کی حدود سے تھوڑا باہر سمجھے جاتے ہیں۔ ان خیالات کی حد تک تو یہ معتزلی ہیں، اور ان کے خیالات سے اہل سنت میں اتفاق نہیں کیا گیا، تنقید کی گئی۔ لیکن جس پہلو سے ان کی تفسیر بڑی نمایاں ہے، جس پر آگے پرسوں گفتگو کریں گے تفصیل سے، وہ یہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کا معاملہ ہے۔ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کو جیسا کہ سمجھنا چاہیے وہ واقعی زمخشری نے سمجھا، اور زمخشری سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکا۔ بعد میں جتنے آنے والے ہیں وہ اہل سنت میں سے ہوں، شیعہ حضرات میں سے ہوں، خوارج میں سے ہوں، مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، جس نے قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت پر کچھ لکھنا چاہا وہ زمخشری سے صرف نظر نہیں کر سکا۔ ان کی کتاب ہے الکشاف عن غوامض التنزیل۔ یہی وہ ہے کشاف جس کا اقبال نے ذکر کیا اس شعر میں، جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ وہ کشاف کے مصنف ہیں۔ اگر دل میں کوئی جذبہ نہ ہو تو پھر کشاف کے بلاغت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد زمخشری کے فوراً بعد جو درجہ آتا ہے حوالے سے وہ انہی گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف امام رازی کا ہے۔ امام رازی جن کا لقب فخر الدین تھا، اور رے کے رہنے والے تھے، آخر میں ان کی عمر افغانستان میں ہرات میں گزری تھی، ہرات میں طویل عرصہ رہے۔ اپنے زمانے کے نامور ترین مفسرین قرآن میں سے ہیں، اتنے بڑے مفسرین قرآن میں سے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری امام رازی کی صدی ہے،
7ویں صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 606 میں وفات ہوئی ہے. 606 میں وفات ہوئی امام راضی کی، اور ان کی تفسیر اس اعتبار سے انتہائی ممتاز اور نمایاں ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں میں عقلیات کی جتنی ترقی ہوئی تھی، لاجک اور منطق اور فلسفہ اور کلام اور اسلام کے عقائد پر اعتراضات کا جواب، اس کا دفاع، یہ سارے مسائل امام راضی کے ہاں جس شان سے ملتے ہیں نہ پہلے کسی کے ہاں ملتے ہیں نہ بعد میں ملتے ہیں. امام راضی اس فن کے امام ہیں، اسی لیے شاید ان کو امام کہا جاتا ہے. ہم اہل پاکستان سے امام راضی کا بھی ایک خاص تعلق ہے، اور ایک اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی مسلمان امام راضی کا مرہون منت ہے. ہم احسان کے تلے دبے ہوئے امام راضی کے. اگر آپ نے بر صغیر کی تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ محمد بن قاسم کی فتح سندھ اس ملتان کے علاقے تک ہوئی تھی. ملتان کے بعد محمد بن قاسم نہیں آ سکا. محمد بن قاسم کے جانے کے بعد یہاں جب سلطنت امیہ کمزور ہوئی تو یہاں بعض لوگوں نے اپنی ذاتی حکومتیں قائم کر لیں. پھر بنی عباس کے آنے کے بعد دوبارہ مرکزی حکومت سے تعلق قائم ہوا. جب بنی عباس کی حکومت کمزور ہوئی تو پھر یہاں بعض لوگ کھڑے ہو گئے، اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے اسماعیلی جو ان کے آغا خانیوں کے ایک پیشرو تھے، اسماعیلیوں نے یہاں قبضہ کر لیا، اور زور شور سے اس پورے علاقے کو انہوں نے اسماعیلیت کا مرکز بنانا چاہا. اکثریت نو مسلموں کی تھی، مسلمانوں میں نو مسلموں کی تھی، میجورٹی اوور آل غیر مسلموں کی تھی، ہندوؤں کی. تو ہندوؤں کو بجائے مسلمان بنانے کے وہ اسماعیلی بنا رہے تھے، اور کمزور اور نا واقف مسلمانوں کو بھی اسماعیلیت کے فریب میں مبتلا کر رہے تھے. یہ کیفیت تھی جب مختلف حکمرانوں نے اس صورتحال کو بدلنا چاہا. اسی زمانے میں افغانستان کے حکمرانوں سے یہاں کے لوگوں نے اپیل کی، اور بر صغیر کی تاریخ کا یہ عجیب واقعہ رہا ہے کہ جب بھی یہاں کوئی پریشانی ہوئی یا غیر مسلم طاقتوں سے مقابلہ ہوا تو یہاں کے لوگوں نے افغانستان کے حکمرانوں سے رجوع کیا اور ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں. چنانچہ بابر آیا، بعد میں احمد شاہ ابدالی آیا، اور کئی لوگ آئے. تو شہاب الدین غوری سے درخواست کی کہ آپ یہاں آئیں. اور اسی زمانے میں ہندوؤں میں سے بعض لوگوں نے پرتھوی راج نے سر اٹھایا تھا. وہ اس پورے علاقے میں جو ملتان سے نیچے اور کشمیر تک کا علاقہ تھا، یہ پرتھوی راج کے مظالم کا نمونہ بنا ہوا تھا. تو پرتھوی راج نے ایک بہت بڑی سلطنت بنا لی تھی جو اس پورے موجودہ پاکستان یا پشاور سے آگے سے لے کر اور یو پی اور دہلی تک اور پورا سندھ اور راجپوتانہ یہ علاقہ اس کی حکومت میں تھا، اور مسلمانوں کو وہ تنگ کر رہا تھا، ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا تھا. تو جب مسلمانوں نے شہاب الدین غوری سے درخواست کی تو شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، اور پہلا حملہ کامیاب نہیں ہوا اور وہ یہاں سے ناکام واپس چلے گئے. شہاب الدین غوری نے وہاں جا کے قسم کھائی کہ میں جب تک اس فتنے کو ختم نہیں کروں گا اور اس شکست کا داغ مسلمانوں پر سے نہیں دھوؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ انہوں نے تیاری شروع کی. افغانستان ہمیشہ سے غریب فقیر ملک رہا ہے، اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہندوستان جیسے دولت مند اور پرتھوی راج جیسے بڑے راجا کا مقابلہ کر سکیں. تو انہوں نے چندے کی اپیل کی. تو امام راضی نے، اللہ نے ان کو بڑے وسائل دیے تھے. وسائل کی بھی داستان عجیب ہے. امام راضی کے پاس تو وسائل نہیں تھے، لیکن امام راضی کے 2 صاحبزادے تھے، بڑے پڑھے لکھے، حسین و جمیل، عالم فاضل. تو وہاں ہرات میں ایک بہت بڑا تاجر تھا کوئی، جس کی 2 بیٹیاں تھیں، بہت پڑھا لکھا تھا اور دولت بھی اس کے بعد بہت تھی، پورے علاقے میں اس کی تجارت پھیلی ہوئی تھی. اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی دونوں بیٹیاں امام راضی کے حوالے کی کہ آپ ان کی پرورش کریں، اپنے بیٹوں سے ان کا نکاح کر دیں. تو امام راضی کے دونوں بیٹوں سے اس کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی اور وہ دولت امام راضی کے خاندان میں آ گئی. تو امام راضی نے وہ ساری دولت شہاب الدین غوری کو دے دی کہ اس نے قرض مانگا، شہاب الدین غوری کو قرض دے دیا، اور اس پیسے سے یہ لشکر تیار ہوا. اس لشکر نے پرتھوی راج کو شکست دی اور اسماعیلیوں کے چنگل سے اس علاقے کو آزاد کرایا، اور یہاں پہلی مرتبہ آزاد مسلم سلطنت اس نے قائم کی جو آج تک الحمدللہ قائم ہے. اور ہم اس کے اور امام راضی کے مرہون منت ہیں. امام راضی کا پیسہ نہ ہوتا تو یہ دولت اس سے وہ لشکر تیار نہ ہوتا. خیر، یہ ایک ضمناً ایک بات آ گئی. امام راضی کی تفسیر اس اعتبار سے بڑی ممتاز اور نمایاں ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے. امام راضی اور زمخشری ان دونوں کی تفسیروں نے مفسرین پر بہت اثر ڈالا. زمخشری کی فصاحت و بلاغت کے معیار نے اور امام راضی کی عقلیات کے معیار نے. لیکن عام طور پہ قرآن کے طلباء کو شکایت تھی امام راضی سے کہ ان کے ہاں تفسیری معاملات پر زور کم ہے، عقلیات پر زور زیادہ ہے. وہ خود فلسفی تھے، بہت بڑے اونچے درجے کے مفکر تھے، اور عقلیات میں ان کا بڑا اونچا درجہ تھا، اس لیے ان کے ہاں عقلی مباحث بہت ہیں.
لیکن ایکسیسو عقلی مباحث سے لوگ عام طور سے مطمئن نہیں تھے، اور زمخشری کے ادبیات سے تو مطمئن تھے، لیکن زمخشری کے جو عقائد تھے معتزلی، ان کے بارے میں لوگوں کو تحفظات تھے. اس لیے بعد میں ایسی تفسیریں لکھی گئیں جس میں ان دونوں کتابوں سے استفادہ کر کے جہاں تک ادبیات اور فصاحت کے نقطوں کا تعلق ہے وہ زمخشری سے لے لیے جائیں، عقلیات بقدر ضرورت امام رازی سے لے لی جائیں، اور ایک توازن کے ساتھ پورے قرآن پاک کی تفسیر صحیح عقائد کے ساتھ کر دی جائے. یہ کام امام بیضاوی نے کیا، جنہوں نے ان دونوں مصنفین سے استفادہ کیا. اس میں عقلیات بھی ہیں، اس میں فصاحت و بلاغت کے مباحث بھی ہیں، اور تفسیر قرآن کے بقیہ مباحث بھی ہیں. تفسیر بیضاوی امام بیضاوی نے تیار کی تھی، جو شافعی المسلک تھے. انہوں نے شافعی نقطہ نظر سے فقہی احکام بیان کیے. اسی زمانے میں ایک مفسر تھے علامہ نصفی اور علامہ بغوی، یہ دونوں حنفی تھے. انہوں نے دو تفسیریں، ایک مدارک التنزیل اور ایک معالم التنزیل کے نام سے دو تفسیریں تیار کی، جو 4 جلدوں میں ہیں، نسبتاً مختصر ہیں. یہ اپنے زمانے میں بہت مقبول تفسیریں رہیں، اور پورے سینٹرل ایشیا میں، افغانستان میں، بر صغیر میں، ہندوستان اور بنگلہ دیش تک جہاں جہاں فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں وہاں یہ تفسیریں زیادہ مقبول ہوئیں. بیضاوی وہاں مقبول ہوئی جہاں فقہ شافعی کے ماننے والے تھے، لیکن بیضاوی ہمارے بر صغیر میں بھی بہت مقبول رہی، اس لیے کہ اس کا مقام اور اتنا اونچا درجہ تھا اس کے مصنف کا کہ فقہی اختلاف یا مسلکی فرق کے باوجود ان کی تفسیر غیر شافعی علاقوں میں بھی بہت مقبول ہوئی. اس کے بعد کی تفصیلات میں چھوڑ دیتا ہوں. پھر 8ویں صدی ہجری میں آتے ہیں، جہاں ایک ایسے مفسر پیدا ہوئے جن کی تفسیر آج تک مقبول ہے، جس کا اردو، انگریزی، فارسی اور انڈونیشی، ملے زبانوں میں ترجمے موجود ہیں. وہ ہے علامہ ابن کثیر دمشقی. علامہ ابن کثیر اپنے زمانے کے انتہائی نامور صف اول کے محدثین میں تھے. علم حدیث میں ان کا درجہ بہت اونچا ہے. اپنے زمانے کے صف اول کے مورخ ہیں. علم تاریخ میں ان کا درجہ بہت اونچا ہے. دنیا اسلام میں تاریخ پر جو چند بہترین کتابیں لکھی گئیں ان میں سے ایک کتاب ان کی ہے، البدایہ والنہایہ، جو پورے کائنات کی تاریخ سے بحث کرتی ہے، پیدائش سے آدم سے لے کر اپنے زمانے تک کی تاریخ انہوں نے مرتب کی ہے. انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر القرآن العظیم کے نام سے، جس میں انہوں نے بنیادی جو ڈھانچہ کھڑا کیا تفسیر کا وہ روایات پر کھڑا کیا. اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ زمخشری کے زیر اثر لوگ قرآن پاک کے اصل ہدایت پر کم توجہ دے رہے ہیں، اس کے ادبی محاسن پر زیادہ زور دے رہے ہیں. قرآن پاک میں ادبی محاسن بے شک ہیں، فصاحت و بلاغت میں اس کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ وہ معجزہ ہے، لیکن وہ اصل میں کتاب ہدایت ہے. اس سے رہنمائی لی جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. اگر سارا وقت لوگ اسی میں گزار دیں کہ یہ لفظ بڑا ادبی انداز کا استعمال ہوا ہے اور یہ اسلوب بڑا ادیبانہ ہے، یہ انداز بڑا خطیبانہ ہے، اور ہدایت نہ لی جائے، تو یہ تو قرآن پاک کی تفسیر کا صحیح استعمال نہیں ہے. لیکن زمخشری نے اتنا بھرپور کام کیا تھا کہ یہ اثر پیدا ہو گیا. اسی طرح سے امام رازی نے عقلیات پر اتنا زور دیا کہ قرآن کے مفسرین، قرآن کے طالب علم کم ہو گئے، عقلیات کے طالب علم زیادہ ہو گئے کہ جی یہ اعتراض کیوں ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے. اور وہ جو میں نے کہا کہ علم حضوری اور علم حصولی، جو پہلے دن میں نے کہا تھا، تو علم حضوری کی جو کیفیت ہونی چاہیے ایک طالب علم کی قرآن پڑھتے ہوئے وہ ختم ہو گئی، اور علم حصولی کے دلائل زیادہ آ گئے، عقلی استدلال زیادہ آ گیا. اس لیے علامہ ابن کثیر نے یہ چاہا کہ ایک ایسی تفسیر لکھیں جو اس رجحان کو تھوڑا کم کرے اور قرآن کو اصل کتاب ہدایت کے طور پر پیش کرے. چنانچہ انہوں نے تفسیر ابن کثیر مرتب کی، اور تمام تفسیری روایات کے ذخیرے میں جو بیسٹ اور جامع ترین اور صحیح ترین اور مستند ترین روایات تھیں وہ جمع کی، اور ایک ایسی تفسیر مرتب کی جو اس وقت سے لے کر آج تک مقبول چلی آ رہی ہے. علامہ ابن کثیر کا انتقال ہوا تھا 774 ہجری میں. گویا ان کے انتقال کو کم و بیش 800 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان 800 سالوں میں تفسیر ابن کثیر کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، اور قرآن پاک کی کوئی درسگاہ ایسی نہیں ہے، قرآن پاک کی اعلیٰ تعلیم کی، دنیا اسلام میں انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک بلا اختلاف مسلک، بلا اختلاف فقہ، بلا اختلاف نقطہ نظر جہاں تفسیر ابن کثیر نہ پڑھی جاتی ہو اور نہ پڑھائی جاتی ہو. یہ ان کے اخلاص اور غیر معمولی علمیت کی دلیل ہے. اس کے بعد طویل عرصہ گزرا، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں.
پھر آتے ہیں پچھلی صدی میں، گویا 13ویں صدی ہجری میں۔ 13ویں صدی ہجری کی ایک تفسیر بڑی نمایاں ہے، ایک 13ویں صدی ہجری کے شروع کی اور ایک تفسیر ہے 13ویں صدی ہجری کے اواخر کی۔ 13ویں صدی ہجری کے شروع کی جو نمایاں ترین تفسیر ہے وہ روح المعانی ہے، جو بغداد کے، اسی مرحوم بغداد کے جو آج خونم خون ہے، وہیں کے رہنے والے تھے، علامہ آلوسی بغدادی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی روح المعانی، جو 30 جلدوں میں ہے، مختلف ایڈیشن چھپے ہیں، کوئی 20 جلدوں میں ہے، کوئی 25 میں ہے، کوئی 30 میں ہے، کوئی 40 میں ہے، لیکن یہ اس اعتبار سے بڑی مقبول تفسیر ہے کہ دنیا اسلام کے ہر طبقے میں اور ہر علاقے میں اس کو مقبولیت ہوئی۔ جو لوگ عقلی رجحان رکھتے تھے انہوں نے عقلیات پر مواد اس میں دیکھا، جو ادبی رجحان رکھتے تھے انہوں نے ادبیات پر بھی مواد اس میں پایا، جو روحانی اور صوفیانہ مزاج رکھتے تھے ان کی دلچسپی کا سامان بھی اس میں موجود ہے، اس لیے کہ وہ خود ایک صوفی سلسلے میں بیعت تھے، اور جو فقہی رجحان رکھتے ہیں ان کے لیے فقہی احکام بھی اس میں بہت تفصیل سے موجود ہیں۔ اس اعتبار سے بڑی جامع تفسیر ہے، اور بر صغیر کے کم و بیش تمام مفسرین پہ اس نے اثر ڈالا ہے۔ بر صغیر میں اردو مفسرین جو 13ویں صدی سے پہلے کے نہیں ہیں، بعد کے ہیں، ان میں سے کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادی کی تفسیر کے اثرات نہ ہوں۔ یہ تو 13ویں صدی کے شروع میں لکھی گئی۔ ایک تفسیر 13ویں صدی کے آخر میں لکھی گئی، وہ شام میں لکھی گئی۔ ایک بزرگ تھے علامہ جمال الدین القاسمی۔ علامہ جمال الدین القاسمی علامۃ الشام کہلاتے تھے، اور اپنے زمانے میں شام کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ ان کو یہ عجیب و غریب خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی کہ جو کتاب لکھی وہ اپنے موضوع پر بیسٹ کتاب لکھی۔ ان کی جتنی کتابیں ہیں وہ اس وقت تک اپنے موضوع پر بہترین کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے تفسیر پر، محاسن التاویل، یعنی بیسٹ آف دی تاویل یا بیسٹ آف دی کمنٹری۔ یہ بر صغیر میں زیادہ مقبول نہیں ہوئی، زیادہ معروف بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ شام میں ہی چھپی اور وہیں متعارف رہی، یہاں نہیں آئی۔ بغداد چونکہ یہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے تھے مختلف اسباب کی بنا پر، اس لیے بغداد کی تفسیر یہاں پہنچ گئی تھی، شام کی تفسیر یہاں نہیں پہنچی۔ 20ویں صدی تفسیر کے ایک نئے دور کی صدی ہے۔ 20ویں صدی میں جتنی تفسیریں لکھی گئیں ان کی تعداد شاید اتنی ہی ہو جتنے پورے 1300 سال میں لکھی گئیں۔ 14ویں صدی کی تفاسیر اور پچھلی 13 صدیوں کی تفاسیر تعداد میں تقریباً برابر ہیں، 19-20 کا فرق ہوگا۔ گویا ایک نیا دور علم تفسیر کے باب میں شروع ہوا ہے۔ 20ویں صدی میں جن تفسیروں نے بہت زیادہ اثر ڈالا اس کے بارے میں تعین کے ساتھ کچھ کہنا بڑا دشوار ہے۔ پچھلے مہینے کی بات ہے، پچھلے غالباً 2 مہینے پہلے کی بات ہوگی، یونیسکو میں جو اقوام متحدہ کے ماتحت ایک ادارہ ہے، وہاں ایک ایکسرسائز ہوئی جس میں وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ 20ویں صدی میں مسلمانوں پر سب سے زیادہ امپیکٹ کن لوگوں کا ہوا ہے، مسلمانوں کی مذہبی فکر کی تشکیل میں اور عمومی رویوں کی تشکیل میں کن شخصیتوں یا عوامل کا اثر ہے، اس پر کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے دنیا اسلام کے بڑے بڑے اداروں کو، نامور شخصیتوں کو خطوط لکھے اور یہ پوچھا کہ دنیا اسلام کی 10 وہ اہم شخصیتیں کون سی ہیں جن کا مسلمانوں پر بہت زیادہ اثر ہے، اور وہ 10 تفسیریں کون سی ہیں جن نے قرآن سمجھنے میں 20ویں صدی میں سب سے زیادہ مدد کی مسلمانوں کی۔ تو ہم یونیورسٹی میں سوال ہمارے یہاں بھی آیا، تو ہم 4-5 حضرات نے بیٹھ کے اس پہ بہت غور کیا، اور یہ محسوس ہوا کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ کہا جائے کہ 20ویں صدی کی کون سی تفاسیر، یعنی 14ویں صدی مراد ہے 20ویں سے، کہ 20ویں اور 14ویں صدی کی کون سی تفاسیر ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ سب سے مقبول اور سب سے نمائندہ تفسیریں ہیں۔ اس لیے کہ ہر تفسیر کے اثرات ہیں اور ہر تفسیر کا امپیکٹ ہے۔ جن لوگوں نے جو تفسیریں زیادہ پڑھی ہیں یا جو لوگ جن شخصیتوں سے زیادہ مانوس اور متاثر ہیں ان کے خیال میں وہ نمایاں ہیں، حالانکہ وہ بھی نمایاں ہیں، ان کے علاوہ بھی نمایاں ہیں۔ اس لیے یہ تعین بڑا دشوار ہے کہ 20ویں صدی کی نامور ترین تفسیریں کون سی ہیں۔ بعض تفسیریں ایسی ہیں کہ انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا۔ مولانا مودودی صاحب کی تفسیر ہے جس کو لاکھوں انسانوں نے پڑھا، اب بھی پڑھ رہے ہیں۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا اور ایک نیا رجحان تفسیر میں پیدا کیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم کی تفسیر ہے جس کے 25-30 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اتنے ایڈیشن شاید کسی اور تفسیر کے تفہیم القرآن کے علاوہ نہیں چھپے۔
عرب دنیا میں فی ظلال القرآن ہے سید قطب کی، جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اور فی ظلال القرآن کے اتنے ایڈیشن نکلے ہیں، اتنے ایڈیشن نکلے کہ اس کا تعداد کا بھی اندازہ نہیں، حالانکہ وہ جیل میں بیٹھ کے لکھی گئی تھی، ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، ان کے پاس کوئی ماخذ نہیں تھے، مصادر نہیں تھے، اور اپنے تاثرات کے سے انداز میں انہوں نے لکھا ہے. اور ایک بڑے بالغ نظر ادیب نے لکھا ہے کہ 20ویں صدی میں عربی زبان میں کوئی تحریر اتنی زوردار اور جاندار نہیں ہے جتنی سید قطب کی فی ظلال القرآن، اس لیے کہ جو غیر معمولی اس میں زور ہے اور غیر معمولی زبان کا نمونہ ہے، زبان دانی کا اور خطابت اور قلم کاری کا، اس طرح کا نمونہ 20ویں صدی کی عربی تحریر میں نہیں ملتا. اور واقعی درست ہے، اگر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے، اور پڑھنے والا اگر عربی جانتا ہو تو جیسے آدمی دریا میں گر جائے بہتا چلا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جا رہا ہے، تو اس طرح سے پڑھنے والا اس میں بہتا چلا جاتا ہے. 20ویں صدی کی اور بھی تفسیریں ہیں جس پر رجحان پر جب بات ہوگی تو ہم کریں گے. آخری 2 تفسیر کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، ایک عربی میں ہے اور ایک ہمارے بر صغیر کی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر وہبہ زحیلی، میرے بڑے انتہائی مہربان دوست ہیں، بڑے فاضل ہیں، بہت جید اساتذہ اور علماء میں سے ہیں، شام کے رہنے والے ہیں. انہوں نے 2 کتابیں بڑی غیر معمولی لکھی ہیں، اور بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں اللہ نے ان کو اتنی مقبولیت دی ہو. ان کی یہ دونوں کتابیں درجنوں ایڈیشن ان کی زندگی میں چھپ چکے ہیں، اور اب دونوں حوالے کتابیں بن گئی ہیں. ایک انہوں نے کتاب لکھی الفقہ الاسلامی وادلتہ، جو 10 جلدوں میں ہے. فقہ اسلامی کے پورے ذخیرے کا انہوں نے گویا عطر نکال کے رکھ دیا ہے، اس کی روح نکال کے ایک 10 جلدوں میں مرتب کر دی. اور میں نے کوئی عرب لائبریری یا اسلامی لائبریری ایسی نہیں دیکھی کہ جہاں لوگ فقہ یا اسلامی قانون پہ کام کر رہے ہوں اور فقہ اسلامی وادلتہ ان کے پاس موجود نہ ہو. اس نے سب کتابوں سے مستغنی کر دیا ہے، سب سے پہلے آدمی اسی کو دیکھتا ہے. ڈاکٹر وہبہ زحیلی شام کے رہنے والے ہیں، اور جتنے بھی فقہ اسلامی کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان سب کی رکنیت ان کو حاصل ہے. انہوں نے اس کتاب کے مکمل کرنے کے بعد ایک تفسیر بھی لکھی ہے اسی انداز کی، جس کی 30 جلدیں ہیں، اور انہوں نے پورے تفسیری ذخیرے کی روح اس میں نکال لی ہے، اس کا عطر نکال کے اس تفسیر میں بیان کر دیا ہے. اس تفسیر کے بھی کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ یہ مقبول ہو رہی ہے. بر صغیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن پاک کی تفسیر پر بہت کام ہوا ہے، اور کمی اعتبار سے بھی یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اور کیفی اعتبار سے بھی یعنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے بڑا قابل ذکر کام ہوا ہے، جس میں سب سے نمایاں کام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کا ہے. شاہ ولی اللہ نے تو اردو میں کام نہیں کیا، ان کے زمانے میں علمی زبان فارسی تھی، اردو میں کام شروع نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کیا، سب سے پہلے ترجمہ اردو میں انہوں نے کیا قرآن پاک کا. اور یہ بات ہمارے لیے بڑی خوشی اور حیرت کی بھی ہے کہ جو لقب معاصر مسلمانوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیا تھا ترجمان القرآن، وہ لقب بر صغیر کے مسلمانوں نے شاہ عبد القادر صاحب کو دیا. ترجمان القرآن حضرت شاہ عبد القادر ان کا لقب تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادوں میں تھے، نمبر 3 کے صاحبزادے تھے ان کے. انہوں نے قرآن پاک کا ایک ترجمہ کیا تھا جو اب ذرا قدیم ہو گیا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ ان کے 50 سالہ مطالعے کا نچوڑ تھا. انہوں نے 50 سال قرآن مجید کا درس دیا. ان کے والد نے قرآن پاک کا درس دیا، شاہ ولی اللہ صاحب نے. شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم نے قرآن پاک کا درس دیا. گویا کم و بیش 100 برس کی روایت اور ان کا 50 برس کا اپنا مطالعہ، اس کی روشنی میں انہوں نے وہ ترجمہ کیا. اور اگر آپ اس سے استفادہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کے بہت سے مشکل مقامات جہاں مفسرین نے بڑی بحثیں کی ہیں، سوالات اٹھے ہیں، اس کے جواب میں لمبے لمبے مباحث آئے ہیں، شاہ صاحب ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ترجمہ پرانا ہے لیکن ایکوریسی کے اعتبار سے اردو زبان میں اس سے بہتر ترجمہ ممکن نہیں ہے. وہ کس درجے کے انسان تھے اس کا اندازہ 2 چیزوں سے کر لیں. سر سید احمد خان نے بچپن میں ان کو دیکھا تھا. سر سید احمد خان نے ان کے بارے میں جو لکھا ہے وہ آپ پڑھ لیجیے گا. سر سید کی آثار السنادید ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن دوسری چیز جو ان کے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے،
جب مہینے کا چاند دیکھنا ہوتا تھا تو شاہ عبد العزیز صاحب کسی کو بھیجتے تھے مسجد میں عصر کی نماز کے بعد کہ ایک اکبر آبادی مسجد تھی، وہاں ان کا قیام تھا، اسی میں 50 سال انہوں نے زندگی گزارے، اسی کے کمرے میں رہتے تھے. تو کسی کو بھیجتے تھے کہ میاں دیکھ کے آؤ کہ میاں عبد القادر نے آج کئے سپارے پڑھے. وہ صبح منزل کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد. تو جس دن وہ ایک پارہ پڑھتے تھے تو 29 تاریخ کو تو اس دن چاند نہیں ہوتا تھا، اور جب 2 سپارے پہلے سنایا کرتے تھے فجر کے بعد تو اس دن شام کو 29 کا چاند ہو جایا کرتا تھا. یہ لوگوں نے بارہا نوٹ کیا، حتیٰ کہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آج شاہ عبد القادر صاحب نے ایک پارہ پڑھا ہے کہ 2 پڑھے. جس دن 2 پڑھے ہوتے تھے اس دن چاند ہو جایا کرتا تھا. اتفاق تھا، اللہ کی طرف سے تھا، کیا تھا یہ وہ جانتے ہوں گے، لیکن اس درجے کے انسان تھے. اس کے بعد پھر ترجمہ قرآن اور تفسیر کا ایک رجحان بر صغیر میں شروع ہوا. بر صغیر میں آیات احکام، تفسیر احکام پر بھی لکھی گئی تفسیریں، اس پہ ہم بات کریں گے آگے چل کر. یہ پرسوں مناہج پر اور اسلوب پر بات ہوگی. لیکن شاہ عبد القادر کی پیروی میں قرآن کی خدمت کرنے والوں نے کم و بیش 350 تراجم اردو میں تیار کیے. اردو زبان میں قرآن پاک کی کم و بیش 350 تراجم ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اور نئے آنے والے مترجمین قرآن پاک کا ترجمہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر ترجمے میں ایک نئی شان اور ایک نئی آن پائی جاتی ہے. اردو میں تفسیریں بے شمار ہیں. ایک بہت جامع تفسیر جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہے اور عام طور سے مقبول نہیں ہے، مواہب الرحمان ہے، جو مولانا سید امیر علی ملی آبادی نے تحریر فرمائی تھی. مولانا سید امیر علی ملی آبادی ایک بہت غیر معروف بزرگ تھے جن کی عمر کا بیشتر حصہ بنگال میں گزرا. پھر وہ لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے صدر ہو گئے تھے، اور وہاں انہوں نے قیام کے دوران یہ تفسیر لکھی جو غالباً 12 یا 15 ضخیم جلدوں میں ہے، اور اگر اس کو آج کل کتابت یا ٹائپ پہ چھاپا جائے تو غالباً 40 جلدیں بنے گی. اس سے زیادہ جامع اور کمپریہنسو تفسیر اردو زبان میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ قدیم اسٹائل کی ہے، زبان بھی پرانی ہے، اس میں پیراگراف بھی نہیں ہے، فل اسٹاپ اور یہ جو پنکچویشن بھی نہیں ہے، اسپیلنگ ان کی پرانی ہے، اس لیے آج کل کے پڑھنے والے اس میں مشکل محسوس کرتے ہیں. زبان میں عربی فارسی کے الفاظ بہت ہیں، جو لوگ عربی فارسی نہیں جانتے ان کے لیے پڑھنا دشوار ہوتا ہے. ان کے بعد جو تفسیریں ہیں وہ آپ کے سامنے اس پہ بات کریں گے. ایک نامکمل تفسیر ہے جو سیالکوٹ کے ایک بزرگ تھے مولانا محمد علی صدیقی، انہوں نے تیار کی تھی. وہ بڑے انتہائی عالم فاضل انسان تھے، اور عجیب و غریب ملکہ اللہ نے ان کو دیا تھا. جب 1965 کی جنگ ہوئی تو 17 دن بلیک آؤٹ ہوا، تو انہوں نے 17 دنوں میں ایک کتاب، ایک مضمون لکھنا شروع کیا، امام ابو حنیفہ و علم حدیث. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث کے زیادہ ماہر نہیں تھے. تو یہ بات ان کو بڑی عجیب لگی کہ امام حنیفہ اتنا بڑا کام کر گئے تو حدیث سے واقفیت کے بغیر کر گئے. تو انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا. 17 دنوں میں انہوں نے تقریباً 700 صفحے پر مشتمل اتنی موٹی کتاب لکھی جو اس موضوع پر بیسٹ کتاب ہے، امام ابو حنیفہ علم الحدیث. انہوں نے آخر میں ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی، اور خود انہوں نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ جتنی تفسیریں ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک سے وابستہ ہو گئی ہیں. مفتی شفیع صاحب کی تفسیر بہت اچھی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں مفتی صاحب دیوبندی تھے اس لیے غیر دیوبندی اس کو نہیں پڑھتے. مولانا مودودی صاحب کی تفسیر بہت اچھی ہے، لیکن جو جماعت اسلامی کے حلقے سے باہر ہیں وہ لوگ نہیں اس کو پڑھتے. اسی طرح سے اور تفسیریں. تو اگر ایک کوئی تفسیر ایسی لکھی جائے جس میں تمام تفسیروں میں جو مواد ہے اس کی روح نکال کے اس میں بیان کر دی جائے، اور اس طرح سے اس کو پیش کیا جائے کہ پڑھنے والے تمام مفسرین کے خیالات سے استفادہ کریں، اور جہاں ضروری حوالہ بھی دے دیا جائے. تو اس ارادے سے انہوں نے تفسیر معالم القرآن کے نام سے شروع کی، اور معالم القرآن کی 14 جلدیں انہوں نے لکھی تھی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. 16 سپاروں کی جلدیں لکھنا باقی، تفسیریں باقی ہیں. 14 کی لکھ چکے تھے، اس میں سے 12 یا 13 غالباً چھپ چکی ہیں، 14ویں ابھی نہیں چھپی، اور 16 کی تفسیر لکھنا باقی ہے. لیکن جتنا لکھا ہے وہ بھی اس درجے کا ہے کہ اس سے لوگ استفادہ کریں. غیر معمولی علمی حیثیت ہے، اور بر صغیر کے تمام تفسیری رجحانات اور 20ویں صدی کے تفسیری کام کا وہ خلاصہ ہے. یہ ابتدائی تعارف تھا چند اہم مفسرین کا جو تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے. ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام بھی نہیں لیے جا سکے، نام لینے میں بھی بڑا طویل اور تفصیلی فرصت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جو نمایاں اور نمائندہ مفسرین تھے ان کے نام میں نے لیے ہیں. پرسوں کی گفتگو میں مختلف تفسیری رجحانات پر بات ہوگی کہ تفسیر میں کون کون سے رجحان پائے جاتے ہیں، اور کون سے رجحان کی نمائندہ تفسیریں کون کون سی ہیں، اور کس رجحان میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں. تفسیر ابن کثیر میں ضعیف اور اسرائیلی روایات بھی ملتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے.
خاص طور پر جب حدیث کے بعد اس قسم کا ریفرنس نہ لکھا گیا ہو تو کیا ہم تفسیر ابن کثیر کی تمام احادیث کو بطور صحیح کے آگے پڑھا سکتے ہیں؟ یہ واقعی سوال بڑا مشکل ہے. یہ صحیح ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں بعض روایات ضعیف ہیں لیکن بہت تھوڑی ہیں. بیشتر روایات اس کی صحیح ہیں اور بیشتر روایات قابل اعتماد ہیں. کہیں کہیں اگر ضعیف حدیث ہے تو گویا امام ابن کثیر نے اس کو ضعیف نہیں سمجھا اور بعد میں آنے والے کسی محدث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو گویا اختلاف رائے ہے. تو ہم جیسے آدمی کے لیے جو ان لوگوں کا بھی اتباع کرتا ہے جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کا بھی اتباع کرتا ہے جو ضعیف سمجھتے ہیں، ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم اس کو امام ابن کثیر کے حوالے سے بیان کر دیں. اگر ضعیف وہ ان کی نظر میں ہوتی تو اس کو بیان نہ کرتے. پھر مزید بنا اگر کسی کے بارے میں بہت زیادہ تأمل ہو تو کسی معاصر عالم سے یا بعد کے عالم سے تحقیق کر لیں، اور اگر کسی حدیث کے بارے میں تصدیق ہو جائے کہ وہ واقعی ضعیف ہے تو بیان کرتے ہوئے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ حدیث امام ابن کثیر نے بیان کی ہے لیکن فلاں فلاں بزرگوں نے اس کو ضعیف لکھا ہے، تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے. جو لوگ درس قرآن دیتے ہیں وہ سب اپنے پاس سے ایڈیشن کرتے ہیں، صرف جملوں میں ایگزیکٹ الفاظ نہ بولے جائیں. اس میں کس حد تک احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا معاملہ تو بڑا ذمہ داری کا اور بڑا نازک معاملہ ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ درس دینے والا کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی سند کسی ذمہ دار آدمی کی کتاب میں یا تحریر میں موجود نہ ہو. بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے مطالعے میں 2-3 اچھی تفسیریں رکھیں، ایک تفسیر پہ اکتفا نہ کریں، 2 یا 3 تفسیریں آپ کسی صاحب علم کے مشورے سے جس پر آپ کو اعتماد ہو منتخب کر لیں، پھر مسلسل ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اور ان تفسیروں کے مسلسل مطالعے سے ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے پھر آدمی از خود بھی بغیر تفسیر کے حوالے کے درس دے سکتا ہے. لیکن کوئی وقت بھی ایسا نہیں آ سکتا کہ آدمی اصل کتابوں کے مطالعے سے مستغنی ہو جائے اور علم میں اضافے کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور آیات جو اس موضوع پر آپ کے ذہن میں آتی جائیں بیان کرتی جائیں، جو احادیث آئیں وہی بیان کرتی جائیں. احادیث کی شرح میں اگر محدثین نے کچھ لکھا ہے وہی بیان کر دیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو ظاہر ہے علم ہے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے. یہ صرف انبیاء کی شان ہے کہ وہ اپنی مثال پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نمونہ ہے، وہ ماڈل ہیں، باقی کوئی انسان ماڈل نہیں ہے. ایک پیغمبر تو اپنی مثال پیش کر سکتا ہے، غیر پیغمبر پیش کرے تو یہ میرے خیال میں تواضع کے خلاف ہے. ہاں، تجربہ بیان کرنا ٹھیک ہے، نہیں تجربے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ کہیں کہ جی مجھے دیکھیں میں نے 20 سال سے یہ نہیں کیا، میں نے دیکھیے جی میں جماعت کی پابندی، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس میں لوگ چھپاتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے بزرگ تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جو دہلی میں رہتے تھے، جن سے قطب مینار بھی مشہور ہے. وہ بہت بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے. جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں پورا شہر دہلی موجود تھا. تو جب جنازہ لایا گیا اور یہ سوال ہوا کہ کون نماز پڑھائے، تو ان کے لوگوں نے کہا کہ جی حضرت کا ایک پیغام ہے، خط پڑھ کے سنایا جائے گا، اس کے بعد جنازے کی نماز ہوگی. تو خط پڑھ کے سنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی جماعت قضا نہ ہوئی ہو زندگی میں، اور کبھی عصر کی پہلی 4 رکعتیں قضا نہ ہوئی. پہلی 4 سنتیں جو غیر موقعہ سے جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. کبھی زندگی میں یہ 4 رکعتیں قضا نہ ہوئی ہوں، جماعت قضا نہ ہوئی. اب پورا مجمع جو لاکھوں کا تھا وہ انتظار میں رہا کہ کون آگے بڑھتا ہے. کئی مرتبہ اعلان ہوا، کسی نے کہا جی ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. لوگوں نے کہا جی اگر ایسا آدمی نہ ہوتا تو یہ وصیت کیوں ہوتی؟ وصیت ایسے ہی آدمی کو سامنے لانے کے لیے انہوں نے کی تھی. لوگوں نے قسم دی کہ ہم قسم دیتے ہیں اللہ کی جو یہ شخص جو یہ شرائط پوری کرتا ہے وہ سامنے آئے. تو جو ہندوستان کا فرمانروا تھا شمس الدین التمش، وہ سامنے آیا. اس نے کہا جی میں نے اس کو چھپایا زندگی بھر، حضرت خواجہ صاحب کی شاید یہ خواہش تھی کہ میں اس کو نہ چھپاؤں مزید. تو میری الحمدللہ زندگی میں کبھی جماعت بھی قضا نہیں ہوئی اور عصر کی پہلی 4 رکعتیں بھی قضا نہیں ہوئی. اس طرح کے فرمانروا مسلمانوں میں ہوتے تھے، لیکن وہ اپنے کو اس طرح چھپایا کہ 40 برس چھپائے رکھا کہ کبھی جماعت قضا نہیں ہوئی زندگی میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.